کھول بھی دیں گے. ہاں ابھی حکمت کا تقاضا ہے. خدا گر بحکمت ببندت درد کشایت بفضلش درے دیگر، کہ اللہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کیا ہے قدرت سے، تو حکمت سے دوسرا دروازہ کھل بھی دے گا. جیسے ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے تو بچہ مر نہیں جاتا، بلکہ ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد بہت دروازے کھل جاتے ہیں کھانے پینے کے. ہاں ایک دروازہ بند کیا ہے اور کتنے دروازے کہ کھل گئے. اس لیے حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. یہ بھی ایک تعلیم ہے اللہ سے لینے کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کریں گے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی باتوں پر یقین بھی کرو، اچھا گمان بھی کرو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو جس طرح گناہوں میں ڈال کر کے، خواہشوں میں ڈال کر کے اللہ سے دور کرتا ہے، ایسا نا امید بنا کر کے بھی اللہ سے دور کرتا ہے. کہ اللہ سے اچھا گمان رہا، نا امیدی ہو گئی. کہ نا امیدی ہمارے مذہب میں نا امید ہونا اللہ سے کفر ہے. نا امید ہونا کہ کفر ہے. الیاس من اللہ کفر. اللہ سے نا امید ہو گئے، کیوں؟ اللہ کمزور ہو گیا؟ یہ نہیں. حکمت ہے کہ حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنے امور کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب کیسے ہوگا، کہ قدرت سے ہوگا. جی ہاں قدرت سے ہوگا. جو زوال آیا ہے وہ بھی قدرت سے آیا ہے، جو کمال آئے گا وہ بھی قدرت سے آئے گا. کبھی زوال آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ کمزوری آتی ہے کہ وہ بھی قدرت سے. جی ہاں پھر کمال آتا ہے، وہ کمال کیسے آئے گا؟ تو بھی قدرت سے آئے گا. تو انسانی زندگیوں میں زوال اور کمال یہ قدرت کا مظہر ہے. قدرت کا مظہر، قدرت دکھانے کے لیے کہ بچپن آیا تو کمزوری آئی، پھر جوانی آئی، پھر طاقت آئی، پھر جوانی کے بعد کمزوری. من بعد توفین قوتم و شیبہ، کہ پھر اس کے بعد کمزوری، پھر بوڑھاپا، پھر ناتوانی آ گئی. کیوں؟ سورج کی گردش کے سورج چڑھتا ہے، عروج ہوتا ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر اس کا زوال آ گیا. یہ دنیا کے حالات ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یوں کہتے ہیں کیا بنایا ہے؟ حالات کا گھر بنایا ہے. حالات میں کیا ذمہ داری ہے؟ کہ حالات میں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ بنیں. کبھی آدمی کے مطلب کی چیز تاخیر سے آتی ہے، تاخیر سے آتی ہے. ہمارے پاس سے دوست ابھی ہیں، وہ کیا منا اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کرو. اللہ کی شان کہ ہمارے ساتھی کہ ان کے ہاں اولاد 20 برس کے بعد ہوئی، وہ بھی زندہ ہے. ہاں کہ اولاد نہیں ہے. دعا مانگو، اللہ قدرت والے ہیں، اس کے فیصلے کا وقت ہے. ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار سے ہوتی ہے. یہ سب اللہ کی سنتیں ہیں. آدمی جو ہے جلد باز ہے. حدیث میں قرآن پاک میں آدمی کو ہے کہ وہ کان انسان عجولا، کہ آدمی جلد باز ہے. اور دوسری صفت کہ آدمی جھگڑلو ہے. وہ کان الانسان اکثر شیء جدلا،
یہ دو اس کی کمزوریاں ہیں کہ وہ جھگڑے پیدا کرے اور اجلت پیدا کرے جلدی سے ہو، کہ نہیں یہ دو باتیں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنی ترتیب سے کریں گے. جی ہاں ایسا ہوتا ہے. تو 20 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا جوان انجینئر بن گیا پڑھ لکھ کر کے. میں جب پہلے دہلی آتا تھا تو ہمارے بڑودہ اسٹیشن پر ہر وقت باپ بیٹے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ وہ بیٹا ہے 20 سال کے بعد پیدا ہوا، ایک ہی بیٹا ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کبھی نتائج کو ظاہر کرتے ہیں تاخیر سے. کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہے. جی ہاں. نوح علیہ السلام کی نبوت کا نتیجہ کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا، کتنے سال کام کیا. جی ہاں. اتنی لمبی عمر پائی، اور نتیجہ آتا نہیں تھا. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہ وہ قیامت قیامت قیامت، وہ قیامت کہاں چلی گئی یوں کہتے تھے. وہ آتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے میرے دوستوں تقاضے ہوتے ہیں. کسی نتیجے کو مؤخر کر دیا، کسی نے تو جلدی کر دیا. دونوں باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو بھیجا یمن کی طرف فتح مکہ کے بعد. تو وہاں 6 مہینے رہے، اور انہوں نے یمن والوں میں دعوت کا ہی کام کیا ہے. کوئی جنگ جہاد نہیں ہوا، دعوت ہی دیتے رہے. وہ خالد جیسا آدمی طاقتور کارکن، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں طاقتور کارکن، ساری طاقتیں صلاحیتیں اللہ نے دی وہ لگائی. سیف اللہ خطاب پایا، اللہ کی تلوار. لیکن 6 مہینے کام کیا، ایک آدمی بھی مان کے نہیں دیا. کوئی مل کے 20 سال ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں 6 مہینے ہو گئے. جب 6 مہینے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور خالد کو واپس کرو، اور ان کے نام پیغام دیا یمن والوں کو. اور کہا کہ خالد کے ساتھیوں میں جو 6 مہینے سے وہاں ہیں ان میں سے کوئی رہنا چاہے تمہارے ساتھ تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو. حضرت علی گئے، اپنی نماز پڑھی، جیسے ہماری جماعت کا پہلے اپنی نماز پڑھ لو، ریلوے اسٹیشن ہو، ہوائی جہازوں کا اڈہ ہو، ہاں نماز کے بعد اپنا کام. یہ خاص علامت ہے، یہ پہلے ان کی نماز ہے. جی ہاں. تو انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے پھر سب کو اکٹھا کیا، اور سب کو جمع کر کے وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا دعوت نامہ وہ ان کو سنایا کہ میں تمہارے نام پر یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں، اسے تم مان لو. تو کہتے ہیں کہ ہمدان کا علاقہ ابھی بھی ہے، ہمدان والے سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے. 6 مہینے کی محنت ہوئی، حکمت ہے. وہ پیغام سنایا جمع کر کے نماز پڑھ کے، تو سب ایمان میں داخل ہو گئے. یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستو. ہم کو یہ واقعات اس لیے سنائے گئے ہیں تاکہ کوئی نا امید نہ بنے، نا امید کوئی نہ بنے. بتایا تھا یہ سو من روح اللہ، کتنے بھی حالات آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نا امید نہ ہو. یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے بہت دن ہو گئے، بہت سال ہو گئے، لیکن تم نا امید نہ ہو، اللہ کچھ کریں گے. کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ قدرت سے کریں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے ہیں. کس کے قصے؟ نبیوں کے. کیوں کہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے.
کہ نبیوں والا کام کریں گے، اپنے دین کے مددگار رہیں گے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار رہیں. کونوا انصار اللہ، مددگار رہو اللہ کے دین کے، کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین سکھاؤ، اپنے دین کے لیے راستہ بناؤ، تاکہ وہ پانی کی طرح، بارش کے پانی کی طرح سے ہر جگہ پہنچ جائے. یہ ذمہ داری. اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائے کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ حالات لائے، پھر حالات کو اٹھائے، وہ حالات کو بنائے. تو کیسے بنائے؟ کہ قدرت سے بنائے، رواجی طریقوں سے نہیں بنایا، بلکہ قدرت سے. کہ حالات سارے ٹوٹ گئے. کوئی ایسا کوئی صورت ایسی نہیں ہے سہارے کی. سارے سہارے ٹوٹ گئے. اب کون مدد کرے گا؟ کہ اللہ مدد کرے گا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ نبیوں کے قصے میں عبرت ہے، سبق حاصل کرنے کی چیز ہے. عبرت سبق حاصل کرنے کی چیز ہے. من گھڑت باتیں نہیں ہے. ما کان حدیث یفترا، کوئی من گھڑت قصے کہانیاں نہیں ہے، بلکہ صحیح بات ہے. تو فرماتے تھے کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنے کی وجہ سے نبیوں کے قصے سنائے ہیں، کہ نبیوں کے سامنے رکاوٹیں آئی، حالات آئے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے وہ؟ کہ وہ اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگیں گے. کسے مانگیں گے؟ اللہ کا. کہ اللہ کا کام کرتے کرتے حالات ناسازگار ہو گئے، ٹوٹ گئے، تو اب کہ اللہ کی مدد ہونے والی ہے، ظاہری اسباب نہیں رہیں گے، تو اب قدرتی اسباب آئیں گے. نبیوں کے ساتھ قدرتی قدسی طاقت ہے. اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی، نیچے کی طاقت رکاوٹیں ڈالتی تھی، اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی. جب اوپر کی طاقت مدد کرے گی تو پھر اللہ کا معاملہ غالب ہو کر کے رہے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا معاملہ اپنا، کہ اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں غالب ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. لیکن لوگ فرماتے اس کو جانتے نہیں ہے کا، اس لیے وہ الجھ جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ الجھ جاتے ہیں، نا امیدی آتی ہے، پھر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں.